بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یہ آج جو میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کی بھلائی، خیر اور بہتری کو بیت اللہ کی عظمت، احترام اور ادب کے ساتھ جوڑا ہے۔ مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر تک یہ امت بیت اللہ کی عظمت کا خیال رکھے گی، اللہ اس امت کو خیر عطا فرمائے گا، اس امت کو بھلائی عطا فرمائے گا۔ چلیں جس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا وہ حدیث آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور صاحب مشکات المصابیح نے بھی اسے نقل فرمایا ہے، اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تزال هذه الامة بخیر، کہ یہ امت بھلائی پر رہے گی۔ کب تک؟ کہ ما عظموا هذه الحرمة حق تعظیمها، اس وقت تک کہ جب تک یہ کعبہ کی عظمت کا پاس کرے گی، یعنی کہ جتنی دیر تک یہ بیت اللہ کی عظمت، ادب اور احترام کا خیال رکھیں گے، اتنی دیر تک اللہ ان پر رحم اور کرم فرمائے گا اور یہ بھلائی پر رہیں گے، ان کو خیر عطا فرمایا جائے گا۔ اب آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں پہلے ہی کہ تاریخ کے اندر جب بھی کسی نے بیت اللہ کی تعظیم کو، بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا ہے، اللہ نے اسے رسوا کر دیا ہے۔ جس طرح کہ بادشاہ ابرہہ تھا، جس کے متعلق الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہ سورہ فیل پوری نازل کی گئی ہے۔ وہ بادشاہ ابرہہ آیا اور آ کے اس نے کعبہ کی تعظیم کو اور حرمت کو پامال کرنا چاہا، منہدم کرنا چاہا، اللہ نے اسے تباہ و برباد فرما دیا۔ اس طرح ایک بادشاہ طبہ تھا، تو وہ بھی چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کو منہدم کر کے نئے سرے سے عمارت بناؤں، لوگ میرے نام سے مجھے جانیں، میری واہ واہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بیماری کے اندر، ایسی بیماری جو لا علاج تھی، اس بیماری کے اندر اللہ رب العزت نے اسے مبتلا فرما دیا۔ وہ بیماری میں ہی رہا اور جتنی دیر تک اس نے توبہ نہ کی، اللہ نے اس کو بیماری میں رکھا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح یزید تھا، تو یزید نے دعویٰ بولا بیت اللہ پر، بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا اور بیت اللہ کی عظمت کو پامال کیا، ادب کو پامال کیا، تو اللہ رب العزت نے یزید کو بھی رسوا فرما کے مارا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی دیر تک یہ امت بھلائی پر اور خیر پر رہے گی، اور اللہ ان کو خیر کثیر عطا فرمائے گا کہ جتنی دیر تک یہ مکہ کی عظمت اور ادب اور تعظیم کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم بیت اللہ شریف جائیں تو بڑی محبت سے، بڑے ادب سے، بڑی تعظیم کے ساتھ وہاں حاضری دیں، اور اسی تعظیم اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھ دیں، وہاں سے واپس آ جائیں۔ وگرنہ ہمارے ہاں تو ماحول اتنا الٹ اور پلٹ ہو چکا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ایک طرف ہمارے موبائل ہوتا ہے اور دوسری طرف خانہ کعبہ ہوتا ہے، تو ہماری توجہ خانہ کعبہ پہ نہیں ہوتی بلکہ ہماری توجہ موبائل پہ ہوتی ہے، تو یہ خانہ کعبہ کی تعظیم اور ادب کے خلاف ہے۔ اسی لیے تو ہم بیت اللہ جاتے ہیں، طواف کر کے آتے ہیں، سجدے کر کے، لیکن ہماری زندگی پہ اثر نہیں ہوتا۔ وہاں جاتے ہیں، طواف کر کے آتے ہیں، پھر زندگی اسی طرح ہی رہ جاتی ہے، کوئی نیکی نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی عمل خیر نہیں۔ تو وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کی تعظیم کا خیال نہیں رکھتے۔ حالانکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال باکمال کے بعد خانہ کعبہ آئے، اور خانہ کعبہ طواف کر کے آپ بیت اللہ چھوڑ کر، مکہ شریف چھوڑ کر آپ طائف میں چلے گئے، اور جا کے طائف میں رہائش اختیار کی۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ بیت اللہ میں رہیں، خانہ کعبہ میں رہیں، مکہ شریف میں رہیں، آپ مکہ شریف کو چھوڑ کر طائف میں جا کے ڈیرہ ڈال رہے ہیں، وہاں جا گھر اور رہائش بنا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، آپ کو نہیں پتہ کہ خانہ کعبہ ادب کی جگہ ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ بغیر سوچے سمجھے، یا بعض اوقات ہوتا ہے نا بے تکلفی میں بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر چھوٹا موٹا گناہ کرنا بھی رب کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے میں اس بے ادبی سے اور اس گناہ سے بچنے کے لیے مکہ شریف چھوڑ کے طائف میں اپنا گھر بنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرمایا کرتے تھے اپنے دور حکومت کے اندر، آپ نے فرمایا تھا جو بندہ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے جائے، اسے چاہیے کہ وہ طواف کرے، اور طواف کرتے ہی خانہ کعبہ کو چھوڑ کے واپس اپنے گھر آ جائے، مکہ کو چھوڑ کے واپس آ جائے۔ کیونکہ بے تکلفی نہ بڑھے، اس کے دل میں کعبہ کی عظمت نہ کم پڑے،
تعظیم اور ادب نہ کم پڑے۔ تو جلدی واپس آنے کا مطلب یہی تھا کہ کہیں مکہ میں رہتے ہوئے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس لیے جو حضرات خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان پر انعام فرمایا ہے، کرم نوازی فرمائی ہے، اور انہیں استطاعت عطا فرمائی ہے کہ وہ بیت اللہ شریف عمرہ کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، تو وہ جا کے خصوصی طور پر ادب کا خیال رکھا کریں، تاکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل ہو سکے۔ اور حضور علیہ السلام بھی وہاں جاتے، جب فتح مکہ کے دن حضور مکہ شریف گئے تو حضور سر جھکا کے وہاں داخل ہوئے، ٹھیک ہے جی، سر جھکا کے وہاں سے نکلے۔ نبی علیہ السلام بھی مکہ شریف کے ادب کا خاصا خیال رکھتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی جب مکہ شریف جائیں تو ادب سے حاضری دیں اور ادب اور تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو جائیں۔